پورا مسلمان چاہے وہ کسی فرقے کا ہو وہ حضرت علی کو کسی نہ کسی طریقے سے مانتا ہے. کوئی خلیفہ مانتا ہے اور کوئی امام مانتا ہے. تو حضرت علی کے سلسلے میں کوئی بات نازیبا الفاظ کا استعمال جو اس کمبخت نے کیا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ دور میں کعبے کا امام ہے وہابی، اگر وہ بھی کوئی بات کرے تو اس کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے کہ حضرت علی کے سلسلے میں کوئی اس طرح کی گفتگو کرے. مہاراشٹر کے صحافت اردو اخبار میں چھپے حافظ اسلامی کے ایک آرٹیکل نے پوری دنیا کے شیعہ مسلمانوں کا دل دکھانے کا کام کیا ہے. حافظ اسلامی نے اپنے آرٹیکل میں شیعوں کے پہلے امام حضرت علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے نازیبا بات لکھی، جس کے بعد سے پوری دنیا کے شیعہ مسلمانوں میں حافظ اسلامی کو لے کر کافی غصہ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے. آج اسی سلسلے میں شیعہ وقف بورڈ کے پورے چیئرمین وسیم رضوی نے بھی حافظ اسلامی کے اس بیان کو غلط بتاتے ہوئے اپنی بات کہی. بہرحال یہ توہین ہے پورے مسلمانوں کی. میری ایک مہم چل رہی ہے آتنکوادی شکشا کے خلاف. آتنکی شکشا کہاں کہاں سے لی جا رہی ہے اور کیسے کیسے نوجوان لڑکوں کو برباد کیا جا رہا ہے. اسی سلسلے میں میں نے ایک سپریم کورٹ میں PIL بھی داخل کی تھی. اس میں قرآن کی 26 آیتوں کے سلسلے میں میں نے کہا تھا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا. جو انسان کو بانٹے، جو انسان سے انسان کا قتل کرنے کی بات کرے، جو اپنے نبی کو حکم دے کہ جہاد کرو مار دو، تو یہ کسی اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا. کیونکہ آخری نبی تھے، وہ کبھی اس طرح کی بات کر ہی نہیں سکتے تھے. اور رسول کے بعد قرآن مجید کو لکھا گیا، اور قرآن مجید کو جب لکھا گیا، اکٹھا کیا گیا، تو رسول اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. اور جو آج قرآن مجید ہم پڑھ رہے ہیں وہ تیسرے خلیفہ عثمان کی دین ہے. تو لہذا عثمان ہوں، اور چاہے عمر ہوں، چاہے ابو بکر ہوں، وہ رسول کے ساتھی تھے، لیکن ان کے اوپر کوئی وحی نہیں آتی تھی، وہ اہل بیت نہیں تھے. لہذا اگر انہی نے کوئی چیز لکھ دی ہے یا اکٹھا کر دی ہے بغیر تصدیق کے، تو اس میں اگر کوئی شک شبہ کی گنجائش ہو تو وہ کی جا سکتی ہے. اگر یہی قرآن رسول نے لکھا ہوتا یا اہل بیت کی طرف سے لکھ کے آیا ہوتا جو رسول کے خاندان کے لوگ تھے، تو شاید اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھ سکتی تھی. شاید نہیں، یقیناً اس پر انگلی نہیں اٹھ سکتی تھی. لیکن ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے پوری دنیا میں آتنک کا راج کیا، پوری دنیا کو اپنے حساب سے اسلام کو بتانے کی کوشش کی، جبکہ ایسا اسلام نہیں ہے، تو ان پر سوال اٹھانا یا قرآن مجید پر انگلی اٹھانا، اس کو لے کر جو مسلمان ہمارا سر کاٹنے کی بات کرتے ہیں، ہم کو اسلام سے خارج کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ یہ اس بات کو پہچنوا رہے ہیں کہ وہ کس اسلام کو مانتے ہیں. اسی طرح سے اور انہی وجہوں سے حضرت علی کے سلسلے میں لوگوں نے گفتگو کی. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. وہ لعنتی ہے جس نے حضرت علی کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کی.